وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مغرب کی نماز کے بعد دین کی کچھ باتیں سننے کا اللہ رب العالمین نے موقع نصیب فرمایا ہے۔ اور اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ ایسے دن میں، جس دن میں پوری دنیا گناہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہو، پوری دنیا سیاکاریوں کی طرف جا رہی ہو، ایسے ایام میں، ایسے دن میں اللہ نے توفیق دی کہ ہم مسجد میں کتاب و سنت کی باتیں سنیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب دین کی ایسی مجلسیں جمع ہوتی ہیں جہاں کتاب و سنت کی باتیں کی جا رہی ہوں، وہاں پر فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہماری مجلس کو بابرکت بنائے۔ محترم حاضرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ شمس کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، 9 اور 10 نمبر آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اپنے نفس کے تزکیے کے تعلق سے بتلایا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی جو انسان گزار رہا ہے، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی بہت تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تقارب زمان، اس قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کا وقت اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسے گزر گیا۔ صبح ہوئی اور شام ہو گئی، انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کے دن پورا کیسے گزر گیا، اور رات ہوتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ یہ دن جو ہے ایسے ہی گزار دیے جا رہے ہیں۔ یہ قیامت کے قریب کے ایام ہیں کہ انسان کو وقت میں اللہ رب العالمین برکت نہیں رکھتا، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جن کی زندگی سے 1 سال کم ہو چکا ہے۔ زندگی کا 1 سال جیسے 2023 چل رہا ہے تو ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد اس کی زندگی سے وہ سال ختم ہونے کو آ رہا ہے۔ کیا ہم نے یہ جو پورا سال گزارا، 2023 کا پورا سال ہم نے جو گزارا ہے، اس سال میں ہم نے کون کون سی ایسی نیکیاں کی ہیں جو ہمیں یاد ہے کہ ہم نے فلاں نیکی کی ہے، ہم نے فلاں اچھے کام کیے ہیں؟ ہم نے کبھی سوچا کہ کبھی ہم نے اپنا تزکیہ کیا کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کا 1 سال گزار چکے، زندگی سے، ہماری زندگی سے 1 سال ختم ہو چکا ہے، اس میں ہم نے کون سے اچھے کام کیے اور کون سے ایسے گناہ ہیں جو ہم نے کیے ہیں؟ یہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو محاسبہ کرنا چاہیے۔ اور ہم اور آپ دیکھیں کہ انسان کی زندگی اللہ رب العالمین نے، جیسے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب ماں کی پیٹ میں 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، اسی وقت اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، اس کی عمر دنیا کے اندر یہ کتنے سال زندہ رہے گا، وہ رزق ہو، اور اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کو دنیا میں کتنا رزق ملنا ہے، اس کی زندگی میں کتنی ترقی ہوگی، اس کا بزنس کیسے چلے گا، یہ دنیا میں کیا کمائے گا، اور اسی طریقے سے انسان کی موت کہاں آنی ہے اللہ رب العالمین وہ بھی لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین انسان کے خیر اور شر ہونے کی چیز کو بھی لکھ دیتا ہے کہ یہ آگے جا کر خیر بنے گا یا شر بنے گا، یہ انسان نیک کاموں میں آگے بڑھے گا یا شر کے کاموں میں آگے بڑھے گا۔ جب یہ چیزیں ہمارے لیے متعین ہیں، وہ عمر متعین ہے، رزق متعین ہے، خیر و شر انسان کے لیے متعین ہے، تو انسان اپنی زندگی کو بندگی میں لگانے کے بجائے دنیا کی زندگی میں کیوں لگایا ہوا ہے؟ دنیا کی زندگی میں ہر کوئی پھنسا ہوا ہے،
چاہے عالم ہو یا غیر عالم ہو، چاہے مالدار ہو یا غریب ہو، ہر ایک کی تگودو یہی ہے کہ انسان جو ہے مال دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اسی لیے سنن ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا۔ جیسے قرآن بھی کیا کہتا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہی وہ مال ہے جس کی ہوس تمہیں تزکیہ نفس سے دور کر دیتی ہے، یہی وہ مال ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو اللہ سے دور کر کے دنیاوی زندگی میں لگ جاتے ہو اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہو کہ ہم جو ہے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے پاس دولت آ گئی یا ہمارے پاس مال آ گیا تو انسان سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں سکسیس ہوں، میری زندگی کامیاب زندگی ہے۔ کامیاب زندگی وہ نہیں ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب مومن وہ ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنا محاسبہ کیا۔ وہ یہ نہیں کہ وہ ہیپی نیو ایئر بنانے لگ جائے یا سال کے ختم ہوتے ہی دوسرا سال شروع ہو رہا ہے تو انسان جو ہے خوشیاں منانے لگ جائے، نہیں، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے، ایسا شخص پکا سچا مسلمان بھی نہیں بن سکتا ہے جو ایسی مشابہت کی چیزیں، ایسے یہود و نصارہ سی آئی ہوئی چیزوں پر عمل کرنے لگ جائے اور ہیپی نیو ایئر کی تیاریوں میں لگ جائے اور پوری رات جو ہے گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جائے۔ بلکہ مومن جو ہوتا ہے، جو ایمان والا، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا، اس کی یہ عادت ہوتی ہے، وہ اس کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ قد افلح من زکاہا، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے لگے، اپنے آپ کو دیکھے کہ بھئی میں نے کیا کیا ہے اپنی زندگی میں۔ 2023 ہماری زندگی سے چلا گیا، ہم نے گناہ تو اتنے کر لیے کہ انسان گن بھی نہیں سکتا ہے، لیکن نیکیاں ایسی ہیں کہ گنا سکتا ہے کہ میں نے فلاں نیکی کی، میں نے فلاں صدقات و خیرات کیے، میں نے فلاں یتیموں کا خیال کیا، بیواؤں کا خیال کیا، میں نے جو ہے تہجد پابندی کے ساتھ پڑھتا رہا، یا پورا سال گزر گیا، سال میں نے 2 قرآن 3 قرآن 5 قرآن مکمل میں نے پڑھا۔ یہ نیکیاں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک پکا سچا مسلمان جو اللہ کو راضی کرنے والا، اللہ کو خوش کرنے والا، وہ اپنا محاسبہ کر کے چلتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر دیکھیں کامیاب بزنس مین کون کہلاتا ہے؟ کامیاب بزنس مین، تجارت تاجر جو ہوتا ہے، دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے تجار ہیں، ان کے سکسس کے پیچھے جو لکھا جاتا ہے ان کی تاریخ میں ایک چیز کامن ہوتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ وہی تاجر کامیاب ہو سکتا ہے دنیا کے اندر جو اپنے آپ کا، اپنی تجارت کا پورا محاسبہ کرتا ہو۔ وہ سال میں نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا تھا، اتنا تجارت میں لگایا میں نے پیسہ، اس میں نے اتنا کمایا، اتنا نقصان ہوا، اتنا کاروبار ہوا، اسے پورے سال کا ڈاٹا اس کے پاس موجود ہوتا ہے۔ اگر وہ اس کو دیکھتا ہے کہ اس سال میں نے کون سی کمی کی، میرے اندر کون سی کمیاں ہیں جس کو اگر میں اسے دور کر لے جاؤں تو میرا کاروبار اچھا ہو جائے، میری زندگی سفل ہو جائے، میری کاروبار میں برکت ہو جائے یا میرے کاروبار اچھا چلنے لگے، تو ایک بزنس مین اپنے کاروبار کی طرف توجہ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں آج کی رات اللہ کی قسم ہے، یہ ایسی رات ہے اللہ کے عذابات بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ جب کسی قوم میں کسی دن میں ایسے گناہ ہو جائیں جن گناہوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، ایسے وقت میں اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے۔ ایسی رات جس رات میں نشاور چیزیں اتنی تیزی کے ساتھ بکتی ہیں، پوری دنیا کے اندر 80% سے زائد افراد نشہ کے لت کے عادی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو ہیپی نیو ایئر کے نام پر نعوذ باللہ نشہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شراب پیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کے نام پر نعوذ باللہ کلبوں میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان نوجوان بھی شامل ہوتے ہیں، اور مسلمان قوم کے دکانوں میں ہیپی نیو ایئر کی مناسبت سے جو ضروریات کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ منگائی جاتی ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ رات جو ہے ہمارا کاروبار اچھا چلے گا، اس کاروبار میں اور ترقی ہوگی، اور وہ ہیپی نیو ایئر کے لیے پوری دکانیں مشغول ہو جاتے ہیں اور جو ہے اس کے اندر تعاون کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
ہیپی نیو ایئر کی رات اللہ کی قسم ہے یہ ایسی رات ہے کہ ہندوستان کی پچھلے سال کی رپورٹ اگر دیکھی جائے ایک ہی رات میں نعوذ باللہ کئی ملین خرچ کیے گئے پوری ہندوستان کے اندر. کن چیزوں میں؟ نشہ کے اندر. نشہ کے اندر شراب خانوں کے جو 70% جو پیسہ لگایا گیا اس کے اندر اللہ کی قسم ہے پوری شراب پی گئی. جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر نشاور چیز جو ہے جو بھی نشہ ہوتا ہے انسان نشہ کرنے کی جو جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں کل مسکر خمر و کل خمر حرام. ہر نشاور چیز جو بھی آپ کو نشہ دے دے. لوگ سگریٹ پیتے ہیں تدخین جس کو کہتے ہیں وہ بھی حرام ہے اس کے اندر بھی نشہ ہوتا ہے. نشے وار چیزوں کا استعمال ان راتوں کے اندر کیا جاتا ہے. جبکہ شراب ایک ایسی چیز ہے چاہے وہ شراب ہو یا بیئر ہو اور مسلم نوجوان بیئر پیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں نعوذ باللہ. اور ان راتوں میں کالجوں میں پڑھنے والے اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بچیاں اللہ کی قسم ہے کوئی تو ایسا ہے جو ابتدا کر رہا ہے شراب سے یا بیئر پی رہا ہے نعوذ باللہ. یا جم کرنے والے یہ نوجوان اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کے بجائے افسوس کرنے کے بجائے کہ میری زندگی سے ایک سال جا رہا ہے میری زندگی سے ایک سال ختم ہو رہا ہے اللہ کے سامنے مجھے جواب دہ ہونا ہے اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے. اسے آخرت کی فکر ہونی چاہیے تھی لیکن وہ زنا کی چیزوں میں گناہ کی چیزوں میں شراب کی چیزوں میں پڑا ہوا ہے. آپ کو معلوم ہے ابتدائی ایام میں شراب حلال تھی صحابہ بھی شراب پیا کرتے تھے. جب مدینہ کے اندر راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں کیا کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ کے اندر ایک گھر میں کئی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں میں سب کو شراب پلا رہا تھا میں شراب پلا رہا تھا پیالوں میں شراب ڈال رہا تھا اور صحابہ پی رہے تھے کیونکہ اس وقت حلال تھی. ایک منادی آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینا حرام ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے ہی آواز ہمارے کانوں میں پڑی اللہ کی قسم ہے کہ ہم نے پورے مٹکے پھوڑ دیے اور مدینہ کے اندر منادی کو لگا دیا گیا اور وہ منادی بولتا جاتا کہ شراب حرام ہو گئی ہے آج سے شراب حرام ہے اور آج سے پینا حرام ہے. اللہ کی قسم ہے مدینہ کی گلیوں میں شراب کو بہا دیا گیا. اللہ کے نبی کی بات آ گئی اللہ کے نبی کا حکم آ گیا تو اللہ کی قسم ہے صحابہ نے جو اپنے منہ کو پیالے لگائے ہوئے تھے ان پیالوں کو نکال کر پھینک دیا. لیکن آج ہمارے نوجوان بیئر کے نام پر شراب خوری کے نام پر ہیپی نیو ایئر کے نام پر کلبوں کو مزین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. افسوس کی بات ہے یہ جو کلبس بنائے جاتے ہیں چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان پوری ایشیائی ممالک اور پوری عرب یورپی پوری دنیا کے اندر نعوذ باللہ زنا شراب حرام خوری یہ جتنی چیزیں ایک ہی رات میں کئی گناہ ایک ساتھ کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کچھ نوجوان ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ نے کہا کہ قد افلح من زکاہا جو تحقیق کے اپنے نفس کا تزکیہ کر لے جاتا ہے ایسا ہی شخص کامیاب ہونے والا ہے ایسا ہی مومن کامیاب ہونے والا ہے ایسا ہی نوجوان جو ہیپی نیو ایئر کو نہیں مناتا ہیپی نیو ایئر کو حرام سمجھتا ہے. اور آپ کو معلوم ہے ہیپی نیو ایئر جو منایا جاتا ہے اس کے پیچھے کئی ایک مناسبتیں ایک مناسبت یہ کہی جاتی ہے یہ عید مشرکوں کی عید ہے. جو جنوریز جو تھا ایک مشرکوں کا ایک بت تھا اس کے دو منہ کہے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس بت کے دو منہ تھے کہتے ہیں کہ ایک آگے کا ایک پیچھے کا یعنی ماضی کی چیزوں کو دیکھنے والا جو گزری ہوئی چیزیں اور جو آگے آنے والی ہیں یعنی مستقبل میں آنے والی چیزوں کو دیکھنے والا بت اسی کے نام پر اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا. اور یہ عیسوی تاریخ جو ہے عیسائیوں کی بنائی ہوئی عیسوی تاریخ ہے اور افسوس کی بات ہے مجھے اور آپ کو تو ہجری سال کو فالو کرنا چاہیے تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جو اسلامی سال کے نام جانتے ہیں
محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی اور ربیع الاخر یہ جتنے رمضان پورے مسلمانوں کے جو مہینے ہیں ان مہینوں کو ہم یاد کرتے ہوں. ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں کہ مسلمانوں کا ابتدائی مہینہ کون سا ہے، ابتدائی مہینہ کون سا ہے، وہ پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن ہر کسی کو یہ معلوم ہے کہ ہیپی نیو ایئر آنے والا ہے. ہر دکان والے کو معلوم، خریدنے والے کو معلوم، بچے کو معلوم، بچی کو معلوم، بوڑھوں کو معلوم، اور جتنے کھانے پینے کے دکان ہیں سب کو معلوم ہے، کیونکہ دکانوں میں سامان لا کر تیار رکھا گیا. کھانے والے کھانے کے سامان لا رہے ہیں، پہننے والے پہننے کے سامان لا رہے ہیں، شراب بیچنے والے شراب میں آگے بڑھ رہے ہیں، کپڑے لینے والے کپڑوں کی دکان آگے بڑھائی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا یہ ہیپی نیو ایئر کا دن بہت قیمتی دن ہے. کیوں؟ اس میں سب سے زیادہ بزنس ہوتا ہے، سب سے زیادہ بزنس ایک ہی رات میں ہو جاتا ہے. افسوس کی بات ہے بزنس کرنے والا بھی مسلمان، جو خرید رہا ہے کون خریدے گا؟ مسلم شہروں میں، مسلم علاقوں میں کون خریدے؟ کوئی دوسرے علاقے سے دور دور سے تو آ کر نہیں خرید، بلکہ اپنے ہی لوگ ان بدعتوں میں، ان شرک اعمال میں پھنستے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ افسوس کی بات ہے، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. افسوس ہوتا ہے کہ ابتدا ہوتی ہے گناہ سے اور اختتام بھی گناہ سے ہوتی ہے. دیکھیں جنوری کی پہلی تاریخ ہیپی نیو ایئر کے نام پر نعوذ باللہ جو نائٹ کلبس جا کر ڈانس کرنا، گانے بجانا، شراب خوری کرنا، سگریٹ نوشی کرنا، یہ جتنے کام کیے جاتے ہیں سب کے سب ٹوٹلی حرام ہیں. اور اس سے بڑھ کر زنا کاری. کالجوں کے حالات اور دنیا کے حالات، اور مسلم نوجوان ہو یا غیر مسلم ہو یا اپنے علاقے میں رہنے والے ہوں، زنا کاری اس رات میں نعوذ باللہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے، امت کے بچوں کی حفاظت فرمائے. کالجوں میں پڑھنے والے اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہیپی نیو ایئر خوشی کے لیے منا رہے ہیں، سب دوست ملتے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں، فلاں ملتا ہے تو ہم بھی اس میں چلے جاتے ہیں، یہ بالکل حرام چیز ہے. اگر اسی وقت آپ کی موت ہو گئی تو اللہ کے سامنے کون سے چہرے کو لے کر کھڑے ہوں گے؟ ایسے ہی اللہ کے سامنے جب جانا ہوگا تو کیا جواب دیں گے؟ پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورہ شمس کی آیت کریمہ میں فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، تحقیق کہ وہ شخص خسارہ پانے والا ہو گیا جس نے اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کیا. اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ حسن بصری رحمہ اللہ بھی کہا کرتے تھے کہ انسان ان 3 چیزوں کا خاص خیال کر رہے. 3 چیزیں کیا ہیں؟ کہ انسان ماضی کے بارے میں تجزیہ کریں، ماضی کو دیکھے اپنے، اور مستقبل کے بارے میں پلاننگ کریں اور حال کے لیے تیاری کریں. کیا ہیں 3 چیزیں؟ ماضی، مستقبل، حال، یعنی پاسٹ، فیوچر، پریزنٹ. یہ 3 ایام کہ انسان کو ان دنوں میں اپنے ان 3 چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے. ماضی کو، اپنے پاسٹ کو دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی گزار دی. کسی کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے، کسی کے 50 سال داڑیاں سفید ہو گئیں، پھر بھی اللہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی نمازی بننے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، پھر بھی حلال کھانے کے لیے تیار نہیں، حرام سے بچنے کے لیے تیار نہیں، اور زندگی کٹ رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ان کی زندگی میں سال آ رہا ہے اور چلا جا رہا ہے، کوئی چینجز نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. ایسا کیوں ہے؟ ایک مومن کو تزکیہ کرنا چاہیے کہ بھئی میں نے اپنے ماضی میں کون کون سی غلطیاں کی، میں نے کون کون سے ایسے کام ہیں جو کیے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور مستقبل کے بارے میں پلان بنائیں کہ مجھے اگلا سال 2024 میں، جیسے ہم اپنے کاروبار میں پلاننگ سے چلتے ہیں ویسے ہی مجھے اور آپ کو پلان کرنا چاہیے کہ بھئی میں اسلام کے کون کون سے کام کر سکتا ہوں، میں دین کے کون کون سے ایسے عمل ہیں جو عمل میں کر سکتا ہوں اگلے سال کے لیے. میں پورے سال کا ایک شیڈول تیار کر لوں کہ مجھے اگلے سال جو ہے فلاں فلاں نیکیاں کرنی ہیں، فلاں فلاں کام کرنے ہیں، قرآن کا اتنا حصہ پڑھنا ہے، مہینے میں 1 بار، 2 مہینے میں 1 بار، 3 مہینے میں 1 بار مجھے قرآن مکمل پڑھنا ہے.
یہ ایک عہد کر لے، ایک عزم کر لے کہ اس سال مجھے فلاں اتنی تہجد جو ہے اتنے مہینے پڑھنا ہے، اور میں اتنے روزے رکھوں گا، مہینے کے 2-3 روزے 4 روزے، یا ہفتے میں ایک بار پیر کا روزہ، یا انسان جو ہے جتنی سہولت ہے وہ روزہ رکھنے کا ارادہ کر لے۔ پلاننگ، فیوچر پلاننگ۔ ایک مومن کو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میں اپنے اسلام کے اعتبار سے میں کیسے زندگی گزاروں گا۔ جو زندگی گزری کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمار امتی بین 60 و 70۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ان اعمار امتی بین 60 و 70، کہ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اسی درمیان میں اس دنیا سے لوگ چلے جائیں، انہی ایام میں 60-70 کے درمیان میں 2 لوگ دنیا سے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی کو بھی 63 سالہ زندگی دی گئی تھی، 60 پر 3 سال 63 سالہ زندگی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ کون شخص ایسا ہے جو سب سے نیک اچھا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو جائے، جس کی عمر لمبی ہو جائے، عمرہ طویل وعملہ بر، جس کی عمر لمبی ہو جائے اس کے اعمال جو ہے نیک ہو جائیں، اس کے اخلاق کے ساتھ اس کے اعمال بھی اچھے ہو جائیں۔ زندگی لمبی ملی لیکن جو عبادت کچھ بھی نہیں، نمازیں ہی نہیں، 60 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، عبادات ہی نہیں، کوئی چینجز نہیں، ایسا شخص اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں جس کو اگر لمبی عمر مل گئی، 50 سال 60 سال مل گئے، لیکن اس نے نیک عمل نہیں کیے، اس نے اچھے کام نہیں کیے، اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی اس کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تجھے میں نے زندگی 60 سالہ 40 سالہ 50 سالہ دی تھی، تو نے اس زندگی میں کیا کیا کیا؟ تو نے اس زندگی میں اللہ کے کون سے اچھے کام کیے؟ انسان پریشان ہو پڑے گا، جیسے کہ سورہ نازعات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ جب قیامت کے دن سور پھونک دیا جائے گا، انسان بوکھلا اٹھے گا کہ انسان دیکھے گا، یاد کرے گا کہ میں نے کیا کر دیا، میں نے زندگی اللہ نے دی تھی، میں کیا کر رہا ہوں، میری زندگی ایسے ہی گزر گئی، ہیپی نیو ایئر میں گزر گئی، 25 دسمبر کی خوشیاں منانے میں گزر گئی، اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنانے میں، دنیا کمانے میں، اپنے زندگی کو بنانے میں، اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے میں میری پوری زندگی لگ گئی۔ انسان کبھی خوش نہیں ہوگا مال سے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہوگا، مال کی وجہ سے لوگ پریشان ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہم سب کے سب فقیر بن جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فقیر نہیں بنیں گے، جب تمہارے پاس مال آ جائے گا تو مال تمہیں تباہی کی طرف لے کر جائے گا۔ آپ دیکھیں گناہ کب زیادہ ہوتا ہے؟ مال جب زیادہ آ جاتا ہے انسان کا دماغ کئی 4 جگہوں پر چلنا شروع کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ اے اللہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والکفر، فقیری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اور کفر سے پناہ مانگتے تھے کہ انسان فقیری ہو تب بھی کفر میں جاتا ہے، اگر زیادہ مالداری آ جائے انسان گمراہ ہو جائے تو وہ بھی فتنہ کا باعث بن جاتی ہے چیزیں۔ جب تک اس کے پاس گناہ کرنے کے آلات نہیں تھے، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ گناہ کی چیزیں خرید سکیں، شراب ہو یا کوئی بھی چیز کیوں نہ ہو، انسان جو ہے فلاں جگہ جا رہا ہے، فلاں جگہ جا رہا ہے، فلاں کام کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، جب تک اس کے پاس اس کی استطاعت نہیں ہوگی وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ مال انسان کی زندگی کو اچھائی کی طرف بھی لا سکتا ہے، برائی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کیا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں راستے میں جا رہے ہیں، راستے میں جاتے جاتے حضرت عمر بن خطاب نے ان سے کہا کہ آپ چلتے رہے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔
حضرت عمر بن خطاب چلے گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں انتظار کرتا رہا کہ پہلے زمانے میں جو کھیت ہوا کرتے تھے اس کی باؤنڈری لگا دی جاتی تھی اور اس کے پیچھے جا کر حضرت عمر بن خطاب چلے گئے. انہوں نے سوچا کہ وہ ضرورت کے لیے بھی گئے ہوں گے تو ابھی آ جائیں گے، لیکن حضرت عمر بن خطاب نہیں لوٹے. حضرت انس بن مالک ڈھونڈنے کے لیے نکلے، جا کر دیکھتے ہیں کہ کھیت میں حضرت عمر بن خطاب بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں کہ اے اللہ میرا کیا بنے گا، میری زندگی کا کیا ہوگا. اے اللہ میں نے اتنے اچھے اعمال تو نہیں کیے کہ میں تیرے سامنے پیش کر سکوں. اے اللہ میری زندگی کا کیا ہوگا. اپنا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سوچ رہے ہیں کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، میری کیا حالت ہے، میری کیا کیفیت ہے. کون؟ حضرت عمر بن خطاب، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اے عمر تم جنتی ہو، اے ابو بکر تم جنتی، اے عثمان تم جنتی، اے علی تم جنتی. 10 صحابہ کو نام لے لے کر اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی اور کہا کہ تمہارا جنتی کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ایسے عمر اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں، اپنے نفس کا تزکیہ کر رہے ہیں. تو مجھے اور آپ کو کتنا تزکیہ کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کی زندگیاں، جن کی زندگیوں میں تزکیہ نفس کی اتنی اہمیت کہ وہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو بکر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کنکریوں کو لیتے اور کہتے کہ کاش میں کنکر بن جاتا تاکہ کوئی حساب ہوتا نہ کوئی کتاب ہوتا. ہم ہیں کہ اب بے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جیسے کہ اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ اقترب للناس حسابهم، لوگوں کو کیا ہو چکا ہے کہ ان کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے، ان کے اوپر قیامت آنے والی ہے، ان کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہے. وهم غافلون، اور لوگ غافل بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے بعد بڑی بڑی پریشانیاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، تکلیفیں آ رہی ہیں، اس کے باوجود بھی جیسے پہلے تھے اب بھی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، تزکیہ کرنا چاہیے کہ سال گزر گیا، اگلے سال میں فلاں کام اچھے کروں گا. ایک شیڈول تیار کریں، اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور حال کی تیاری کریں کہ بھئی اب مجھے کیا کرنا. لوگ کیا سوچتے ہیں؟ نہیں رحمت صاحب رمضان کے بعد سے پکا نماز پابندی سے پڑھتا ہوں. کیا بولتے ہیں لوگ کہ نہیں رمضان کے بعد سے انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا، یا رمضان کے بعد سے میں فلاں کام چھوڑ دوں گا، سود خوری میں 4 مہینے ہیں اس کے بعد سے سدھر جاؤں گا. کیا ہمیں معلوم ہے کہ وہ 4 مہینے یا 5 مہینے یا رمضان کے بعد کا وقت ہمیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور کوئی یہ جان بھی نہیں سکتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اس کی زندگی میں کیا حالات آنے والے ہیں. اب ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہ ہمیں اگلا لمحہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور انسان کی زندگی میں اگلا سال آئے گا نہیں آئے گا، رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا، کوئی نہیں جانتا. تو عمل کرنا ہے تو ابھی سے تیاری کریں. دیکھیں کہ ہم کون سے اچھے اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اپنی زندگی میں چینجز لا سکتے ہیں، گناہوں سے کون سے ہم بچ سکتے ہیں. انسان کو اس کے بارے میں خاص خیال کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے نفس کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. انسان کا جو نفس ہوتا ہے، دل جو ہوتا ہے، اس کی 3 اقسام ہیں. پہلا نفس امارہ، وہ نفس جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتا ہے، وہ نفس جو انسان کو امارہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے، دین کی باتیں تو سنتے ہی رہتے ہیں، فون میں سن لیں گے، آن لائن سن لیں گے، یوٹیوب میں سن لیں گے، مسجد میں بیٹھ کر کیا کرے گا. اس کا دل بولے گا کہ آج ہیپی نیو ایئر ہے، دوستوں سے ملتا ہے، فلاں کلب جاتے ہیں، فلاں جاتے ہیں، فلاں کریں گے، فلاں کام کریں گے، فلاں کام. انسان شیطان جو ہے نفس امارہ، انسان کیا کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر انسان اس پر جب بار بار اس کا نفس اسے گناہ کی طرف ابھارتا ہے تو پھر انسان وہ عمل کر جاتا ہے. یہ پہلا نفس ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں 13ویں پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، کیا کہا؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے 2 باتیں لکھی. کہا کہ یہ قول حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی ہو سکتا ہے، یا زلیخا جو عزیز مصر تھی اس کا بھی ہو سکتا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کر سکتا،
میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا نہیں میں سچا ہوں، میں اچھا ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہوتے، میں فلاں کام کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، نفس جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ برائی کی طرف، بالسوء عربی میں سو کسے کہتے ہیں؟ برائی کی طرف ابھارتا ہے انسان۔ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میرا نفس بھی برائی کی طرف جا سکتا ہے۔ ابن کثیر نے دوسری تشریح جو کی، کہا کہ زلیخا نے کہا، عزیز مصر نے کہا کہ زنا کی طرف مطالبہ انہوں نے کیا کہ یوسف سے کہ اے یوسف آؤ مجھ سے زنا کرو، تو اس وقت کیا کہا انہوں نے کہ میں نے اپنے نفس کو بچا نہیں پائی، میرا نفس جو ہے نفس امارہ گناہ کی طرف لے کر چلا گیا، اس لیے مجھ سے گناہ ہوگی۔ پھر آگے کیا کہا؟ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر میرا رب جس پر رحم کر دے وہ انسان بچ سکتا ہے، ورنہ اچھے نفس امارہ کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھے نیک لوگ پوری زندگی دین میں لگا دیا، آخر وقت میں بہت بڑے گناہ ہو گئے، انسان شرک کی طرف چلا گیا، انسان زنا کی طرف چلا گیا، انسان فلاں کی طرف چلا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ نفس کے اللہ نے تین حالتیں، تین کیفیتیں بیان کی۔ کہا کہ تمہارا نفس جو میں نے بنایا ہے اس میں گناہ کا مادہ بھی میں نے رکھا ہے، تمہیں اب سوچنا ہے کہ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں کیسے چینج کرو گے۔ یہ پہلا نفس ہو گیا۔ دوسرا نفس جو ہے نفس لوامہ، انسان کو گناہ کی طرف تو ابھارتا ہے دل، گناہ کر لے جاتا ہے۔ جب وہ دل ابھارنے لگ جائے تو نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ ملامت کرنے لگتا ہے، تو یہ جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، فلاں جو کام تو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، جو تو نے فلاں چیزیں کی وہ غلط کی ہیں۔ 2023 کا پورا سال تو نے فجر کی نماز کی پابندی نہیں کی، قرآن تو نے نہیں پڑھا، روزے نفلی روزے تو نے نہیں رکھے، یا خیرات تو نے نہیں کیے، ملامت کرتا رہتا ہے دل۔ دیکھیں انسانوں کا دل بھی ملامت کرتا ہے۔ جب انسان کوئی غلط کام کرے اس کا دل بولتا جو تو کر رہا غلط کر رہا ہے، جو جھوٹ بول رہا ہے دل بولتا ہے کہ یہ غلط ہے، معاملات میں دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، کاروبار میں دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، اور کاروبار کے اندر لین دین میں دھوکہ دھڑی کر رہا ہے، اس کا دل اندر سے بولتا ہے کہ میں آگے والے کو دھوکہ دے رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، میں کسی پر ظلم کر رہا ہوں، دل بولتا ہے، ملامت کرتا ہے۔ اللہ ایسا رکھا ہے انسان کے اندر، انسان کو ملامت کرنے والا نفس رکھا۔ کیوں ملامت کرتا ہے؟ تو جو کر رہا ہے غلط کر رہا ہے۔ اور انسان جب ملامت کو دل میں آ جائے، کھٹک پیدا ہو جائے، اللہ کی قسم ہے فوراً چینج ہو جانا چاہیے اسے نفس امارہ کو نفس لوامہ میں چینج کر دینا چاہیے، نفس مطمئنہ میں چینج کر دینا چاہیے۔ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ انسان کے نفس کو کسی اچھے کام کے لیے مطمئن کرتی ہے کہ بھئی تو نے زندگی گزار لی، اب چند لمحات بچے ہیں، چند سال بچے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا 60 سے 70 کے درمیان چلے جائیں گے، ان جو کچھ بھی چند سال بچے اس میں اچھے کام کروں، نیک کام کروں، سنتوں پر عمل کروں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو مانوں، اللہ کے نبی سے محبت ہو جائے، اللہ کے نبی کے اقوال سے محبت ہو جائے، اللہ کے نبی کے ہر ادا سے محبت ہو جائے، مشرکوں سے کافروں سے محبت نکال کر میں نے پوری زندگی دوسروں کی غیروں کی اتباع کی، میں نے پوری زندگی ہیپی کرسمس فلاں اور ایسے نئے بدعات خرافات، انسان شرک اعمال گناہ کی چیزیں کرتا رہا، لیکن آج کے بعد میں نہیں کروں گا، یہ تیار کرنا چاہیے۔ نفس مطمئنہ جو ہوگی وہ نفس جو ہے انسان کے دل میں اگر آ گئی، اللہ کی قسم ہے، اللہ نے سورہ فجر کے اندر فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اللہ قیامت کے دن کہے گا ایسے لوگوں کے دلوں کو جن کے دل نیکی کی طرف اچھے لگتے ہوں، دل ان کو سکون ملتا ہو، نماز پڑھتے ہیں تو دل میں سکون آ جائے، قرآن پڑھتے ہیں تو دل میں سکون آ جائے، ذکر کرتے ہیں تو دل میں سکون آ جائے، تو اللہ کہے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف راضی مرضی ہو کر چلے جاؤ، راضی ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کے ساتھ تو داخل ہو جا، نیک بندوں کے ساتھ۔ کہاں داخل ہوگا؟ وادخلی جنتی، میری جنت میں جہاں چاہے جہاں داخل ہو جا۔ اللہ مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے۔ نفس امارہ کو نفس مطمئنہ میں چینج کرنے کی کوشش کرے۔ انسان اگر ٹھان لے کہ نہیں میں جو بھی غلط کام کروں گا، اگر میرا دل کہے گا کہ بھئی وہ غلط ہے
تو میں اس سے بچنے کی کوشش کروں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا البر حسن الخلق، نیکی ہے کہ انسان اچھے کام کر لے جائے، جو بھی دین کا کام یا جو بھی اچھے کام، بھلائی کا کام، خیر خواہی کا کام، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا کام اور ایک دوسرے کی ہیلپنگ کا کام اور غریبوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی، مسکینوں، جو بھی کام ہو وہ کیا ہے، نیکی ہے، البر حسن الخلق۔ اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی گناہ کو کیسے معلوم کریں کہ بھئی یہ گناہ ہے، گناہ کو کیسے معلوم کیا جائے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر آپ کے ما حاک فی صدرک، اگر والاثم ما حاک فی صدرک، تمہارے دل میں اگر کوئی چیز کھٹکنے لگ جائے، آپ شراب پی رہے ہیں، ہیپی نیو ایئر میں کئی نوجوان لڑکے لڑکیاں گھروں سے نکل کر کلبوں میں پی رہے ہیں اور ماں باپ کو بتلائے بغیر باہر نکل کے گئے ہوئے ہیں، اب دل میں خیال آ رہا ہے کہ میرے کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے، بھائی نہ دیکھ لے، باپ نہ دیکھ لے، شراب پینے سے پہلے دل میں جو خیال آ رہا ہے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہی گناہ ہے۔ ما حاک فی صدرک، آپ چوری کر رہے ہیں، دل میں خیال آ رہا ہے کہ بھئی کوئی دیکھ تو نہیں رہا، یہ جو خیال جو آ رہا ہے نا یہی ہے، یہی گناہ انسان کا۔ آپ سگریٹ پی رہے ہیں، چھپا کے پی رہے ہیں، کیوں پی رہے ہیں؟ آپ کے دل میں اللہ رب العالمین نفس لوامہ ملامت کر رہی ہے کہ بھئی کوئی دیکھ لے گا تو مجھے کیا کہے گا، میرے والد کیا کہیں گے، میرے بھائی کیا کہیں گے، میری بہنیں کیا کہیں گی۔ یہ جو دل میں کھٹک پیدا ہوتی ہے نا، یہی ہے انسان کی گناہ۔ جب یہ چیز تمہارے دلوں میں آنے لگ جائے تو اس سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اور آخرت کی فکر اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ آخرت کی فکر آ جائے گی، انسان گناہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے سورہ نازعات کے اندر فرمایا، کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، جب اسے ڈر پیدا ہو جائے گا تو وہ گناہ کرے گا۔ انسان کو ڈر ہے کہ میں مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جانا ہے، مجھے جواب دے، اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے پوری زندگی منمانی زندگی گزاری، اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب خواہشات پیدا ہوتے ہیں، انسان جو ان خواہشات کو بریک لگائے، ان خواہشات کو روکے کہ نہیں یہ غلط ہے، میں نہیں کروں گا، یہ فلاں چیز غلط ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں زنا نہیں کروں گا، چاہے ہیپی نیو ایئر ہو، کرسمس ہو، کوئی بھی یوتھ کی کوئی بھی نہ کیوں نہ ہو، میں ان چیزوں میں شامل نہیں ہوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر یہ دل ہمارے بچوں کو ماں باپ سمجھائیں، گھروں میں بچے ہو، بچیاں ہوں، چھوٹے بچے ہوں، ان کو ابھی سے دلوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کریں، ورنہ ایک وقت ایسا آئے گا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صبح مومن ہوں گے تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے۔ جو لوگ شام میں مومن ہوں گے صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائیں گے، یعنی ایمان اتنا تیزی سے نکل جائے گا کہ انسان سوچ بھی نہیں پائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ بارہ الہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سیاکاریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ امت محمدیہ کے جہاں کہیں بھی مسلمان گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں صحیح سمجھ عطا فرما، صحیح توفیق عطا فرما۔ اللہ من تشبہ بقوم فہو منہم، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جتنے ہیپی نیو ایئر ہو یا جتنی بھی جو غیروں کی عیدیں ہوتی ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائے، امت محمدیہ کے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ نشہ ہو، شراب ہو، زنا ہو، یہ جتنی گناہ کی چیزیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے مجھے اور آپ سب کو، پوری امت محمدیہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ جو لوگ پریشان ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اللہ جو لوگ تنگیوں کے شکار ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اللہ جو لوگ قرض دار ہیں، اللہ ان کے لیے کوئی ایسا راستہ نکالتے ہیں کہ وہ قرض سے نکل جائیں، سود سے بچتے ہوئے حلال رزق کھانے والے بنا۔ اللہ حلال کے لقموں سے اپنے بچوں کی پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہر گھر میں بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ کوئی نہ کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا، اللہ انہیں ہر سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔